کیا خبر دنیا میں ہم انسان یا حیوان تھے، کچھ نہیں بس خاک تھے، ایک آن کے مہمان تھے، کر رہے تھے اپنا قبضہ غیر کی املاک پر، کر رہے تھے اپنا قبضہ غیر کی املاک پر، چھین لی تو ہم نے جانا کہ ہم ہی نادان تھے۔ زبردست زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک بہت ہی عام شخصیت سے ملنے آیا ہوں، اور یہ یوں سمجھیں کہ اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے۔ یہ اپنے دور کے بہترین ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، یہ شاعر رہے ہیں، اور بہت ہی، اور اس کے علاوہ جس طرح روحانی لحاظ سے ان کا بڑا درجہ رہا ہے، تو میں ملنے آیا ہوں یہ غلام رسول اعجاز صاحب سے۔ تو السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب بتائیں کہ مولانا محمد حسین صاحب، جو مولوی محمد حسین صاحب تھے، وہ کون تھے، کہاں سے آئے، ان کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے سٹوری۔ مولوی محمد حسین صاحب جو ہیں وہ ولی اللہ تھے، اور ان کا رتبہ جو ہے بہت بلند تھا۔ وہ میرے والد صاحب کے ساتھ، جن کا نام پیر علی حیدر شاہ صاحب، مولوی محمد حسین صاحب، تو تحصیلدار محمود سعید جو اس کا بینک مینیجر ایوب کا والد سے، وہ تینوں گٹھے بکوٹ شریف چلے گئے، ٹھیک ہے، جو کوالے کے قریب ایک گدی ہے میاں فخر اللہ صاحب بکوٹی کی۔ نہیں تو یہ مولوی محمد حسین صاحب ادھر کہاں سے آئے، یا یہ ادھر کے رہنے والے تھے، یا وہ میں نے سنا تھا یہ ادھر کے نہیں تھے، یہ کوٹھیاں کے تھے، یا کہاں تھے؟ یہ جی، باغ سائڈ کے، باغ سائڈ کوٹھیاں، جی جی جی، اس ٹھیک، سائڈ کے تھے۔ اچھا، تو یہاں کچھ ان کا آنا جو ہوا وہ امر ربی تھا، آئے وہ، اور یہاں سے انہوں نے بہت فائدے اٹھائے، ٹھیک، اور لوگوں نے بھی ان سے بہت فائدے صحیح، لیے۔ وہ میرے والد صاحب مولوی محمد حسین صاحب اور تحصیلدار محمد سعید صاحب، یہ تینوں گٹھے میاں فخر اللہ صاحب کو ملنے گئے۔ ٹھیک، جب ان کی ملاقات ان سے ہوئی جی جی، اور رات کو وہیں رہے، اور صبح کے وقت میاں فخر اللہ صاحب جو گدی نشین تھے، اولیاء اللہ تھے، تو انہوں نے ان تینوں کو اپنی طرف سے تحفے دیے۔ ٹھیک، تحفہ کے مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں استعمال کریں آپ۔ صحیح ہے، مولوی محمد حسین صاحب کو انہوں نے یہ گولیوں کا نسخہ دیا، جو پیٹ درد وغیرہ کے لیے کالی گولیاں ہیں، صحیح، وہ ان کا نسخہ دیا، صحیح، ان کو لکھوایا۔ میرے والد صاحب کو انہوں نے سانپ کی جڑی بوٹی جو ہے وہ دی، ٹھیک، بتائی کہ یہ سانپ کی بوٹی ہے، صحیح ہے، اور اگر کئی 100 میل تک کوئی آدمی سانپ کھا جاتا ہے تو اس کے نام پر اگر آپ اسے پتھر پر پٹکیں گے جی جی، تو وہ زہر کا وہاں ختم ہو جائے گا۔ اللہ، اچھا، ٹھیک ہے، اچھا، وہ جی جی، اور تحصیلدار صاحب کو انہوں نے نسخہ دیا، ان کو کوئی منہ مبارک تھا، ٹھیک، وہ دیا انہوں نے، ٹھیک، پتہ نہیں ان کو زہر ہو گیا یا نہیں ہوا ہے۔ اچھا، وہ یہ تینوں واپس آئے، انہوں نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے۔ ٹھیک، مولوی صاحب نے گولیاں بنانی شروع کر دی، اور والد صاحب نے سانپ کے وہ جڑی وغیرہ جو بوٹی ہے وہ استعمال کرنی شروع کی، اور تحصیلدار صاحب نے وہ منہ مبارک لے کر وہ اپنے گھر گئے۔ صحیح، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، جی امن جی، زمانے کی بات جی ہے۔ جی، تو اس وقت لوگ بڑے نیک بھی تھے اور بڑے خدا پرست تھے۔ مولوی صاحب ایک ولی کی حیثیت سے تھے، صحیح، وہ ولی کا رتبہ تھا ان کا۔ ماشاء اللہ، اور مجھے ایک دفعہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ مجھے کوئی ایسی
کلام بتائیں جی جس سے میں یہ ہو جائے اس دنیا سے کہ بیکار کاموں سے میں فارغ ہو جاؤں، ٹھیک میں اللہ کی یاد میں لگ جاؤں۔ صحیح ہے ٹھیک انہوں نے مجھے سورۃ مزمل کا نسخہ دیا، پڑھنے کا طریقہ بتایا، صحیح ہے اور صبح نماز کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ پڑھا کریں۔ صحیح تو میں چونکہ ٹیچر تھا، جی جی میں دن کے وقت وہ صبح پڑھ کر جاتا تھا سکول، ٹھیک ٹھیک اور سکول میں بیٹھا ہوا تھا تو لڑکے پڑھ رہے تھے، تو مجھے سکول کی چھت پر گھاس نظر آئی۔ اچھا میں نے اس دوسرے مدرس سے پوچھا کہ بھائی یہ گھاس کیسی ہے سکول کی چھت کے اوپر؟ جی 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 چھت تو اوپر ہے، میں نیچے ہوں، مجھے کیا پتہ کیا ہے۔ اچھا ٹھیک اس کے بعد میرا تبادلہ ہو گیا ٹھیک اور میں ادھر چپاٹ چلا گیا وہاں، وہ لیکن سورۃ مزمل میں نے جتنی دفعہ بعد انہوں نے بتائی تھی وہ پڑھتا رہا اسی طریقے سے۔ اچھا تو سکول اس کے چھت کے اوپر گھاس تھی ویسے؟ ہاں گھاس اچھا آپ کو نیچے سے ہی نظر آ گئی؟ نیچے سے نہیں۔ اچھا زبردست واپسی پر جی جی سکول سے واپس آ رہا تھا ہوں تو راستے میں ایک اور فقیر تھے، سائیں فتح محمد اچھا ٹھیک ہیں، صحیح ہے وہاں بیٹھے، میں بھی بیٹھ گیا وہاں، جی تو میری باطنی کچھ آنکھ جو تھی وہ کھل چکی تھی تھوڑی تھوڑی۔ سبحان اللہ تو جب انہوں نے پوچھے کسی ولی کے، ایک ولی صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ آج یہاں ہیں یا نہیں ہیں، جی جی کسی نے پوچھا، ٹھیک سائیں صاحب نے میری طرف دیکھا، ہاں جی کیا رائے ہے؟ جی میں جی جی وہ یہیں ہیں۔ اللہ ہاں؟ اچھا ٹھیک جب میں نے یہ کہا کہ وہ وہیں ہیں تو انہوں نے روحانی طور پر مجھ پر اٹیک کر دیا۔ محمد وہ فتح محمد صاحب نے؟ ہاں سائیں attack، فتح وہ بھی محمد ولی تھے نا۔ جی 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 تو بھائی اسی کسی کس طرح پتہ چلا کہ وہ وہیں ہیں؟ اچھا یہی ہے مجھے ٹھیک پتہ ہونا چاہیے تھا، اسی ٹھیک کسی، کیونکہ میں سورۃ مزمل پڑھ رہا جی تھا۔ جی 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 ٹھیک بس میں گھر آیا اور مجھے خونی پیشی شروع ہو گئی، اللہ اچھا بیمار ہو گیا۔ ٹھیک یہاں سے مولوی صاحب کو باغ خبر ملی کہ وہ بیمار ہے، اللہ وہ وہاں سے اچھا چلے ٹھیک اور وہ میرے پاس آئے آگے، جی جی وہ کہنے لگے کہ آپ نے راز کی بات بتا دی تھی، اس لیے تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، اچھا سورۃ مزمل آئندہ نہ پڑھو، اچھا بہتر ہے ٹھیک کیونکہ تم دنیا کے کاموں سے ہٹ جاؤ گے ٹھیک اور کچھ اور طریقے پر ہو جاؤ گے، ٹھیک تو آپ یہ کریں کہ بہتر ہے کہ ثواب کے لیے آپ پڑھا کریں، ٹھیک لیکن اسے وظیفے کے طریقے سے کرنا پڑے وظیفے کے لیے نہ پڑے ٹھیک تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ، کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح تو میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ٹھیک مولوی صاحب کے ساتھ گھر پر آنا جانا میرا عام تھا، ٹھیک میں جایا کرتا تھا، وہ بیٹھے تھے مجھے بتایا کرتے تھے سب باتیں، بہت بڑے نیک آدمی تھے مولوی صاحب۔ صحیح ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا علم ہے وہ اس زمانے کی سب سے بڑی اس وقت کے ولی تھے اور آج بھی ہوں گے، صحیح تو وہ صحیح اس طرح سے بات، کیسی طبیعت تھی ان کی؟ کوئی سخت تھے، جلالیت تھی یا نرمی وہ بڑی تھی؟ نرم طبیعت، اچھا نرم طبیعت تھی ہاں، وہ صحیح ایسی باتیں کرتے تھے جی کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاد بھی، اس چمن کے باسیوں کو یوں گزارا چاہیے، صحیح اس چمن کے باسیوں کو یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے اور راضی رہے، سیاد بھی۔ زبردست وہ اس قسم کے آدمی سے اچھا کوئی آدمی ان سے ناراض نہیں تھا جی ہیں؟ اچھا تو تو ادھر انہوں نے کیا قرآن پاک لوگوں کو پڑھایا یا کیسے تھے یا کیا اس کا ان کے بارے میں؟ وہ کیونکہ حکومت کا وہ گولیوں کا وہ کام بھی کرتے تھے اور اس جی کے ساتھ وہ باقی جو کام ہے، کسی کوئی تکلیف ہے یا کوئی اور بات ہو تو اس کے لیے دم وغیرہ بھی کرتے تھے؟ دم وغیرہ بھی کرتے تھے۔
اچھا 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 اور وہ ولی تھے، اچھا، وہ ولی تھے اور رات کو وہ جاگتے تھے پڑھتے تھے، صحیح ہے، اور ان کے مقابلہ جو ہے نا کرنا مشکل ہے، صحیح اتنے ولی تھے، بلند پائے، اور چونکہ وہ بھی میاں فخر اللہ صاحب بخور شریف سے بھی بیعت تھے، اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، مولوی صاحب میرے جی جی والد صاحب جی اور جی، تحصیلدار محمد سعید صاحب، صحیح صحیح. تو اللہ تو تعالیٰ نہیں تو جس طرح میں نے سنا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی تھی قرآن پاک کی، لوگوں کو سکھایا پڑھایا تھا، کہ ادھر کوئی اس وقت قرآن پاک نہیں پڑھانے والا تھا، تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے ان کو بولا کہ آپ ادھر رک جائیں. اس طرح کی کوئی سٹوری تھی یا اس طرح کا مجھے یا نہیں پتا. اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا، صحیح البتہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں وہ کافی عرصہ رہے ہیں صحیح، باہر، چھات پوٹھا میں رہے، کوٹھا ہے، تو پوٹھا وہاں میں، مسجد تھی، وہ ٹھیک، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، سب صحیح کچھ۔ صحیح صحیح ہے. تو آپ کے وہ قریبی بھی ہیں، جی 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 ہاں جی ظاہر ہے، سارے معاملہ۔ جی 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 جی، تو صحیح ہے. تو ایک دفعہ کا واقعہ میں بتاؤں کہ جی جی مولوی صاحب ادھر عباس پور کی طرف جا رہے تھے، یا پیچھے جا رہے تھے، ٹھیک، تو واپسی پر گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت بڑی یعنی نرمی سے، بڑی طریقے سے جی جی دودھ کا گلاس لے کر مولوی صاحب کی خدمت کے لیے وہ راستے میں آئی، ٹھیک، دودھ کا گلاس جی جی پلانے کے لیے۔ جی تو مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب کا زبانی واقعہ ہے، ٹھیک، جب وہ قریب آئی، جی جی کیونکہ مولوی صاحب وظائف کرتے تھے، ٹھیک، اور وہ عام لوگوں کے ہاتھوں کا، ہاں اچھا اچھا ناپاک اچھا، ہاتھوں کا یا بے نہیں وضو نہیں وہ کچھ، نہیں استعمال ٹھیک کرتے تھے۔ ٹھیک، تو اس مولوی صاحب نے اس عورت کو کہا کہ میں نہیں پیتا ہوں، تم واپس لے جاؤ۔ صحیح، تو یہ راستے میں ہی وہ واپس ہو گئی۔ تو مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے گھر سے پتہ نہیں کتنے سال، 7 سال یا 4 سال دودھ ختم ہو گیا، اللہ، اچھا، کیونکہ میں نے اصول کی وہ واپس آرزو کو پورا نہیں کیا، ٹھکرایا۔ جی 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 جی، یہ مولوی صاحب کی اپنی زبانی بات ہے صحیح میرے کو۔ صحیح 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 مولوی صاحب بڑے نیک ہیں، بہت صحیح باتیں ہیں ان کی، صحیح ہے، اور ان کے کیا کہنے صحیح مولوی صاحب۔ صحیح ہے، تو اچھا، میرے والد صاحب کے وہ پکے دوست تھے، ٹھیک، اور والد صاحب اور وہ گٹھے دوسرے تیسرے دن ہو جاتے تھے، اچھا، تو باتیں کرتے تھے۔ صحیح ہے، تو صحیح ہے، جب میرے والد صاحب کے وفات کا وقت قریب آیا، جی جی تو انہوں نے اپنی بچی کو کہا کہ جاؤ، جا کر وہ دور مقام ہے، نالے کے اوپر سے دیکھو کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اچھا، تو وہ میری بہن جو ہے وہ گئی، ٹھیک، جا کر انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اللہ، اچھا، وہ غائبانہ جی اتنا معاملہ تھا، جی، یعنی والد صاحب کا بھی تھا جی، اور مولوی صاحب کا بھی تھا۔ یعنی روحانیت میں بہت ماشاء اللہ آگے تھے وہ، جی، اور تھوڑے چند منٹوں کے بعد مولوی صاحب یہاں آئے، پھر ملاقات ہوئی۔ تو یہ جب میرے والد صاحب وفات پانے آئے، جی جی، وفات کے قریب ہوئے، اس دن کی واقعہ ہے۔ ٹھیک، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب میری قبر جو ہے وہ زیارت شریف کے اندر ہونی چاہیے، اچھا، شوبناک زیارت میں، جی جی، تو رابطہ کیا سائیں میلا شاہ صاحب جو جی تھے کبیر صاحب کے والد، ان جی سے جی، کہ قبر کے لیے جگہ مانگی ہے ٹھیک، پیر صاحب نے۔ ٹھیک، انہوں نے کہا کہ مجھے جب اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا اندر جگہ ٹھیک، چار دیواری کے اندر، ٹھیک، اگر اجازت ہو گئی تو میں دے دوں گا۔ ٹھیک، تو اس دن رات کو اسے خواب میں اجازت ہوئی، اچھا، صبح اس نے اطلاع بھیجی کہ اجازت ہو گئی ہے۔ صحیح تو والد صاحب فوت ہو گئے، صحیح رات کو فوت ہو گئے، صحیح، صبح اجازت ہو گئی ہے ان کی قبر یہاں بنا، اچھا اچھا، ان کی قبر ادھر ہی ہے، ماشاء ان کی اللہ، قبر جو زیارت کے ساتھ ہے۔ صحیح 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 صحیح، تو وہاں جی، وہ رات کو اس کو سائیں میرے شاہ صاحب کو یہ اجازت ہوئی کہ ان ٹھیک، کو جو مسکین یہاں آنا چاہتا ہے اسے آنے دو، اللہ، ان کی قبر بڑے وہاں ہے۔ روحانی دیکھیں نا کیسے معاملات ہیں، اچھا، تو اس طرح سے وہ انہوں نے وہاں پھر لوگوں نے صحیح، قبر اچھا بنائی اور وہ اچھا،
تو ہیڈ ماسٹر صاحب آپ کی بھی زندگی بڑی خوبصورت گزری، تو بڑے آپ کو شاعری کا کیسے شوق ہوا، اور ایک دم سے روحانیت اور شاعری، اور پھر یہ کافی سارے بات دراصل یہ جی ہے کہ شاعری کی یہ میں سیف القام پڑھا کرتا تھا، ٹھیک، جی جی تو اسکول میں جب مجھے بچے نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے تو مجھے شوق پیدا ہوئی جی کہ میں بھی اگر شاعر بن جاؤں تو صحیح، میں نے اس سکول کے ساتھ جو نالا تھا وہاں پانی تھا، وہاں گیا ٹھیک اور اس کی زور کی نماز ٹھیک میں نے وہاں پڑھی، اور ٹھیک اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ٹھیک کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی شاعر بنا دو صحیح، تاکہ میں بھی نظمیں پڑھا کروں۔ ٹھیک، تو بس اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم کیا جی اور اس کے بعد میں شاعری کرنے لگا، لکھنے لگا، ماشاء اللہ، اور ٹھیک، اس کے بعد میں شاعر ہو گیا۔ اچھا اچھا، آج آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بیمار بھی ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ یاد ہوگا کوئی شعر یا نہیں، تو اگر کوئی یاد ہو تو سنا کوئی۔ شعروں کے میرے پاس تو بہت بڑی طوفان ہے، اچھا ماشاء اللہ، ہاں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت اگر تلاش کروں تو کافی ٹائم لگے گا، ٹھیک 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 تو ٹھیک، پھر انشاءاللہ کسی وقت پھر اس کے لیے میں اسپیشل پھر دوبارہ آؤں گا نہیں شاعری کے لیے۔ تو اچھا، تو ہیڈ ماسٹری کا دور آپ کا کیسا رہا؟ آپ وہ بھی ٹھیک؟ بہت اچھا رہا، جی بہت اچھا، اللہ ٹھیک، کی مدد سے بہت اچھا رہا۔ صحیح ہے، اچھا میں 10 ہائی اسکولوں کا ہیڈ ماسٹر رہا ہوں، اچھا ماشاء اللہ، یعنی صحیح، 10 ہائی اسکولوں کا تبادلے ہوتے رہے، جی اور جی میں جی علی سوجر، رکڑ، بٹر صحیح اور اکرم آباد، صحیح کیا نام ہے، چپاڑ، جڑی کوٹ، ماشاء اللہ، ٹھیک، ڈگوار، اچھا اتنے ماشاء اسکولوں، اللہ، کافی 10 زبردست، آج جی اسکولوں کا جی ہیڈ ماسٹر رہا ہوں، جی اور آخر میں ریٹائر ہوا ہوں جی 97 میں، اچھا 1997 جی، میں۔ تو اس میں اکثر سنا گیا تھا کہ آپ کا پھونکیں بہت چلتی ہیں، دم بہت چلتا ہے، یہ اس کا کیا سلسلہ تھا، یا کیا کوئی آپ کو روحانی کوئی طاقت ملی ہوئی تھی، یا کیا اللہ پاک نے کیا کوئی خاص کیونکہ والد صاحب پیر مریدی کرتے تھے، جی جی مرید کافی تھے، ٹھیک، اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ہمارے والد صاحب کے مرید تھے، جی جی اور جب وہ آتے تھے وہ تعویذات بھی لے جاتے تھے، ٹھیک، پھونکے بھی جی تو ان کی اللہ تعالیٰ سن لیتا تھا، وہ صحیح، ٹھیک ہو جاتے تھے ماشاء روحانی اللہ، طور پر۔ جی تو جب میں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں ملازم ہوا، تو اسی طریقے پر لوگ میرے پاس بھی آنے لگے، صحیح، تو میں نے اللہ کے نزدیک جو صحیح کلام تھی اس کا تجویز جو ہے میں نے دیتا رہا، صحیح میں ہے، نے کبھی اس جادو وغیرہ کی طرف کبھی صحیح، کوئی توجہ نہیں، جو کہ بہت بڑا جرم ہے جی جی کسی کو کلام کے ذریعے سے نقصان پہنچانا، صحیح ہے، تو میں نے کبھی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس کا نقصان ہو، جی اور اللہ کی کلام جو ہے پڑھ کر پھونکتا بھی رہا، صحیح ہے، اور تعویذات وغیرہ بھی دیتا رہا، حالانکہ مجھے یہ کام چھوڑے ہوئے تو تقریباً 15-20 سال ہو تو چکے یہ ہیں۔ آپ نے اپنے والد صاحب سے سیکھا یہ والد صاحب میں چھوٹا تھا جی جی تب وہ فوت ہو گئے تھے، جی یہ قدرتی طور پر لوگ آنا شروع ہو گئے اور میں پیر بن گیا، اچھا ٹھیک 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 ٹھیک، لیکن آخر میں جی نے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچنے لگا، ورنہ تو ہاں آج کل پیر بہت ہیں۔ فائدہ پہنچنے لگا، اور جی وہ جی پیر مریدی میں اچھا، یہ جو آپ نے بات کی جادو کی، تو آج کل جس کا کاروبار نہیں چل رہا وہ کہتے ہیں جی ہم پہ جادو ہو گئے، تعویذ ہو گئے، جس کے بچہ نہیں ہو رہا ہے کہتے ہیں جی کسی نے بند کر دیا، ہمارا جادو ہو گیا، کسی کی کوئی رشتہ نہیں آ رہا تو کہہ رہے ہیں، یہ واقعی بات درست ہے، یا کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں کچھ کرنے والے، یا اوپر سے ہی کوئی بات نہیں ہوتی تو لوگ آگے کسی کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں؟
دراصل لوگوں نے اس علم کو کاروبار بنا لیا ہے. جی جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ اس طرف ہو جاتے ہیں، صحیح اور جن کا کوئی کام چلتا ہے وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جادو اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت پرانی ہیں، ٹھیک. چلتی آ رہی ہیں، لیکن ایک جرم ہے صحیح جادو کرنا، یہ جادو سکھانا. اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کرنا بڑا جرم ہے. نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آیا کوئی بندہ ادھر سیکھا ہوا بھی ہے یا ایسے اسٹوریاں بن جاتی ہیں؟ ورنہ یہ تو مشکل کام ہے جادو کرنا، یعنی وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے نا، کافی محنت والا کام ہوگا. اس کے بارے میں میں نے کوئی آدمی دیکھا نہیں ہے، نہیں دیکھا. ملا نہیں ہے، یا جی کسی جی نے جی. یہ بات نہیں کہ میں جادو کرتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. بہرحال یہ سنتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں. ہاں لیکن ہے نہیں ہے ویسے. میں نے بھی آج تک جو دیکھا وہ ہے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا کام بند کروا دیا کسی نے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا اسٹوریاں ہیں. تو اچھا ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانے. صحیح 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 صحیح. اگر کوئی ہے تو یا نہیں ہے، جی اس کے بارے میں مجھے نہیں. چلیں جی ایڈماس صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. تو اب مجھے اور شوق پیدا ہو گیا ہے انشاءاللہ، تاکہ میں دوبارہ آؤں اور آپ کی شاعری کو بھی، کہ آپ نے جو شعر لکھے ہوئے ہیں وہ آپ سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ وہ تلاش کریں، تو میں پھر انشاءاللہ دوبارہ آؤں تو ان شعروں کو بھی آپ کے قلمبند کروں. مجھے آپ جب چفاڑ ہوا کرتے تھے یا چیڑی کوٹ، تو آپ بڑا مزاح بھی رکھتے تھے. تو ایک دفعہ آپ ہمارے گھر سے کے راستے سے جا رہے تھے تو مجھے یاد ہے، تو آپ سے ملا میں، تو آپ نے کہا جی وہ نیچے میں جو نیچے جو عبد الغنی ہے وہ راستے میں آ گیا، اور مجھے کہنے لگا کہ چونکہ اس کا گھر ہمارے گھر سے کافی نیچے تھا اترائی میں، تو ہمارے گھر کے پاس پانی کا چشمہ ہے، تو وہ آ گیا کہ جی میری سبزی اور بھنڈیاں پتہ نہیں کیا، تو یہ نظر ہو گئی یا کیا ہو گیا، تو آپ کوئی تعویذ دیں. تو آپ نے کہا کہ جی میں گیا وہ دیکھنے کے لیے، تو وہ ڈوگا جو تھا جدھر لگی ہوئی تھی وہ بالکل خشک تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ پانی لگاؤ اس میں، تو میں اوپر جا کے پانی کو ہی پھونک ماروں گا تو انشاءاللہ بہتر. تو وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کو وہ سبزی کو ضرورت پانی کی تھی. تو بہرحال بہت شکریہ جی، بہت مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی. تو بہت مہربانی. اللہ حافظ.